اب اسٹیبلشمنٹ اسی میں جو ہے اسی ششوپن کا شکار ہے کہ اس میں کیا کرے. اب الیکشن بھی کروانے ہیں, ناگزیر ہو چکے ہیں, عمران خان کا مطالبہ ماننا پڑے گا کیونکہ عمران خان نے اتنا مطلب ہائپ اپنی اٹھا دی ہے اپنی کمپین کی, اپنے اس طرح کے اتنے ہیوی قسم کے ٹرینڈ بنا دیے ہیں کہ وہ ملک میں اتنا جوش و خروش, عوام اتنی چارج, تو اس کو عوام اب اسٹیبلشمنٹ ٹھنڈا نہیں کر سکتی. ان کو پتہ ہے الیکشن کروانے پڑیں گے. اب مسلم لیگ نون کا جو مطالبہ, ایک تو ان نے بیانیہ بنا لیا دلیہ مخالف, دوسرا ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کو کسی نے ووٹ نہیں دینا. اب ووٹر آج بھی جو مسلم لیگ نون کا ہے وہ نواز شریف کی وجہ سے ہے. اب نواز شریف واپس آئے گا, میاں صاحب واپس آئیں گے تو پھر بیانیہ چلایا جائے گا کہ میاں دوبارہ سے واپس آیا, اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے واپس آیا, اور یہ بیانیہ چلا کے ان کا جو پلاننگ ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ ابھی اس پر ششوپن کا شکار ہے کہ اگر وہ اس کو اوکے کرتے ہیں, نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں, تو عمران خان تو صبر نہیں کرے گا. عمران خان تو اکھاڑ دے گا ان کی جو چیزیں بھی بچ گئی ہیں, سارا کچھ اکھاڑ کے پھینک دے گا. جو پہلے سے بچی کچھ تھوڑی عزت ہے وہ بھی برباد کر دے گا. اب اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے اس کا کوئی درمیانی حل نکال رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس بھی نہ آنا پڑے اور مسلم لیگ نون مان جائے. اب اس پہ کام ہو رہا ہے. ناظرین, اب اس سارے سنیریو میں ایک تو پی ٹی آئی کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں, عوامی حلقوں میں اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, زیرو ہے مسلم لیگ نون مخالف پارٹیاں جتنی ہیں سمیت مسلم لیگ نون. دوسری جانب اس میں سب سے زیادہ جس پورے سنیریو میں 4 سے 5 مہینوں کے اندر جس بندے نے فائدہ اٹھایا وہ آصف علی زرداری. آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کو آگے رکھ کر ذلیل کروایا سارا. اسی نے جا کے شہباز شریف کو کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر بنواتا ہوں. شہباز شریف کا واہ مجھے پرائم منسٹر بناؤ گے, ٹھیک ہے بنوا دو, کیسے بنواؤ گے, اس سے وہ تو پہلے یقین ہی نہیں آیا. تو زرداری تو جوڑ توڑ کا ماہر بندہ ہے, اس کی تو کام ہی, اس کی تو سیاست ہی پچھلے 25 سال سے یہ ہے کہ وہ اس کو توڑ لیا, اس کو توڑ لیا, اس کو توڑ لیا, تو وہ تو کام یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے حکومت بنوا دی جو کہ بالکل ایک لنگڑی للی اور معذور حکومت, جو اب آپ جس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں ملک میں معاشی صورتحال عدم استحکام کا شکار ہے. پھر زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو اسٹیبلش کیا اس 4-5 مہینوں کے اندر, بیٹے کو وزیر خارجہ بنایا. اب وزیر خارجہ کی وجہ سے اس کے بیرونی جتنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ یس ہو گئی. یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ زرداری نے کیوں وزیر خارجہ بنایا. اب ایک پارٹی کا چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کا, اس نے آخرکار مسلم لیگ نون کے صدر کے نیچے جا کے کام کیوں کیا؟ حالانکہ ایک پارٹی چیئرمین دوسری پارٹی کی حکومت میں اس کی کیبنٹ میں جا کے کام کرے تو یہ ایک اس کی توہین ہے. لیکن بلاول بھٹو نے یہ چیز منظور کیوں کی؟ کیونکہ اس کا زرداری کا پلان تھا پورا کہ وزیر خارجہ تمہیں بنایا جائے گا. اب وزارت خارجہ ٹوٹل پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھی. اب زرداری نے اپنے بیٹے کو ٹرین بھی کر دیا سارے دورانیے میں. پنجاب میں تھوڑی سی مسلم لیگ نون سے سیٹیں بھی لینے کے لیے وہ بات چل رہی ہے, ان سے سیٹیں بھی لیں گے. جو انہوں نے کی ڈیل ہوئی تھی کہ آپ کو پرائم منسٹر تب بناؤں گا کہ جنوبی پنجاب میں ان کو سیٹیں دیں گے. مسلم لیگ نون ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی, جہاں پہ پیپلز پارٹی کھڑا کرے گی کینڈیڈیٹ. تو ایک تو یہ تھا پنجاب میں جگہ بنانا, دوسرا دوبارہ سے تھوڑا سا پیپل پارٹی کی سیاست کو زندہ کرنا اور بلاول کو اسٹیبلش کرنا. اب یہ تینوں چیزوں میں زرداری صاحب کامیاب ہو گئے ہیں. بلاول صاحب کی اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے سلام دعا ہو چکی ہے بطور وزیر خارجہ. وہ سارے ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ سے مل چکے ہیں اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کا ایک فیس بنا دیا ہے, ان کو تیار کر دیا ہے. اب زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو آگے کر دیا کہ بیٹا یہ دیکھ لو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اب ان کے ساتھ آگے تم جانو, تمہارا کام جانے, میرا کام یہاں تک پہنچانا تھا. اب زرداری 2 سال رہتے ہیں 4 سال رہتے ہیں, جو بھی ان کی پلاننگ ہے یا جو اللہ کو منظور ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹرین کر دیا ہے. اور یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اب عمران خان کے مخالف کے مقابلے میں پہلے تو میاں نواز شریف تھا, اس کی سیاست کو عمران خان نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا. اب جو دوسرا عمران خان کے مقابلے میں سیاستدان اٹھے گا اور اس کو پھر انہی لوگوں کی سپورٹ ہوگی جو اب فارغ ہو چکے ہیں, اور اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی کسی ملک میں کسی ایک پارٹی کو مضبوط نہیں ہونے دیتی. اگر عمران خان صرف اکیلا یا تحریک انصاف مضبوط ہو جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا بنے گا؟ اسٹیبلشمنٹ تو پھر ختم ہو جائے گی. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پارٹی کو مضبوط کرے گی اس کے مقابلے میں. اور اب ہمیں یہ لگتا ہے ہمارے انالیسس کے مطابق کہ پیپلز پارٹی کو مستقبل میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مضبوط کرنے جا رہی ہے, اور بلاول بھٹو ایک جو ہے وہ سخت مخالف بن کے سامنے آئے گا عمران خان صاحب کا. یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. دوسری جانب سے کچھ یہ بھی تجزیے ہیں, کچھ یہ بھی قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں مستقبل میں جو ہے عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے اور بالکل ہی پھر ڈیڈ ہو جائے گی نون لیگ, مسلم لیگ نون, اور دوبارہ سے پھر وہ علیحدہ ہو جائیں گے. زرداری صاحب کی پلاننگ کے مطابق وہ تھوڑی دیر ساتھ بیٹھیں گے, الیکشن میں جگہ بنائیں گے اپنی اگلے الیکشنز میں. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے ان کے مخالف کھڑے ہو کے, جیسے جنرل ایوب کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, ذوالفقار بھٹو صاحب نے, ان کے 2 نانا تھے, ان کے ساتھ وزیر خارجہ تھے. لیکن بعد میں جنرل ایوب خان کے خلاف ہی جو کمپین لانچ کی ٹوٹل, اور اسی کمپین کے
کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو مقبول ہوتا دیکھ کے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھ دی تھی انہوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور وہی پارٹی پھر ظاہر قاتل ثابت ہوئی ایوب خان کے لیے۔ اب یہ بھی کچھ لگ رہا ہے کہ زرداری ایک تو مسلم لیگ نون کو دفن کر کے عمران خان کے مخالف اس کو لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہے اپنی پارٹی کو، اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خبریں یہ ہے کہ زرداری اب جب مسلم لیگ نون فارغ ہو جائے گی پنجاب سے ہر جگہ سے، تو پھر مسلم لیگ نون کو فارغ ہونے کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے یعنی زرداری صاحب عمران خان صاحب سے آگے صلح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ملا کر ایک اچھی کمپین کر کے اپنی اچھی سیٹیں نکال کے ایک مضبوط اتحادی بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک عمران خان کے مخالف بیانیہ بنا کر جنرل ایوب خان کے خلاف جیسے بھٹو نے بنایا تھا ویسے بنا کر یہ جو ہے دوبارہ سے اپنی پارٹی کو اٹھانے کی کوشش کریں گے اور عمران خان کے خلاف استعمال کریں گے اور دوبارہ سے سامنے آنے کی کوشش کریں گے۔ 2028 تک ان کا پلان ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو زرداری صاحب کی ساری پلاننگ بتا دی، اور ملک میں 15 اگست کو جو ہے نیا آرمی چیف تعین ہونے جا رہا ہے، الیکشنز کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ یہ خبریں بالکل مصدقہ اور بڑے ہی باوثوق ذرائع سے ہمیں جو ہے وہ ملی ہیں۔ تو ناظرین مزید اپڈیٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔